ہماری بیٹیاں، آج ہماری بہنیں عشق کے چکر میں پڑ کر غیر مذہب اپنا رہی ہے۔ سب سے پہلے اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں، پھر بھائی ہے، اور پھر محلے کے، مسجد کے ذمہ داران، چاہے وہ صدر ہو، سیکرٹری ہو، چاہے وہ ذمہ داران اور ممبران ہو، ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری مسجد کے احاطے میں کتنے گھر آتے ہیں، کتنی بچیاں بڑی ہو گئی ہے، کتنی بچیاں جوان ہے، بچیوں کی شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے، اور ہمارے محلے کی بچیاں کہاں جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے۔ صرف صدر بن جانا کمال نہیں ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے، کوئی کسی مسجد کا صدر بن گیا، ڈگڈگی بجا رہا ہے، میں صدر ہوں، میں سیکرٹری ہوں، میں کیشیئر ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں ممبر ہوں۔ نہیں میرے بھائی، اللہ نے تجھے ذمہ داری دی ہے، رب کا احسان ہے تیرے اوپر۔ اب تیرے لیے یہ ضروری ہے کہ تو محلے کا خیال کرنا ہے۔ دین اسلام، مذہب اسلام یہی سکھاتا ہے کہ وہ خیر خواہی کرے۔ مذہب اسلام یہ سکھاتا ہے کہ بہن بیٹیوں کی عزت اور آبرو کی بھی حفاظت کرے۔ آج ہماری بیٹیوں کی عزت اپنوں سے محفوظ نہیں ہے۔ میرے بھائی، میں آپ کو واقعہ سناؤں۔ نبی کے دربار میں ایک لڑکی آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بلال، اس بیٹی کے سر پر چادر اڑاؤ۔ حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ بیٹی تو غیروں کی ہے، اپنی نہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا بلال، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی کی بھی بیٹی ہو، غیر کی بیٹی ہے تو بھی بیٹی ہے، اپنی بیٹی ہے تو بھی بیٹی ہے۔ یہ سبق میرے آقا نے دیا ہے۔ تو ذمہ داروں کے اوپر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ صرف مسجد کی ذمہ داری کے حد تک بس نہیں ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ محلے کی بچیاں کہاں جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، بچیوں کا کیا ماحول ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر مسجد کے ذمہ دار اپنے اماموں سے کہے کہ وہ ماحول کے بارے میں تھوڑا بہت بات کرے، اور 2-3 پروگرام محلے میں رکھوایا جائے، کسی امام صاحب کو، کسی عالم صاحب کو، مقرر صاحب کو بلا کر کے پردے کے ساتھ ایک اجتماع ہو، تاکہ دین ہماری ماں بہنوں تک بھی پہنچے، ان کو بھی شریعت معلوم ہو، شریعت کیا ہے، اللہ کا خوف ان کے دل میں آئے، اور نبی کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب محلے کے ذمہ دار، مسجد کے ذمہ دار ایک ماحول بنائیں گے کہ جگہ جگہ جو ہے چھوٹا موٹا کوئی پروگرام ہو، پردے کے ساتھ عورتیں آئیں اور بیان سنیں، دین کو سمجھیں، پھر چلے جائیں۔ یہ ذمہ داری مسجد کے جو محلے کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے اوپر آتی ہے، اور پھر ماں باپ اصل ذمہ دار ہیں۔ اولاد اللہ کے طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جب کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ باباؤں کے پاس جاتے ہیں، درگاہوں کا چکر کاٹتے ہیں، اور وہ بے نماز عامل کے پاس بھی جاتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، دم کرواتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ نے اولاد عطا کر دی ہے، یہ نعمت ہے اللہ کے طرف سے۔ جب اللہ نے اولاد دے دی تو اس نعمت کی قدر کرنی ہے، اور اس نعمت کے بارے میں بھی میرا رب تجھ سے پوچھے گا۔ تیری بیٹی بڑی ہو گئی، تیری بیٹی جوان ہو گئی، اب کالج جا رہی ہے، کالج آپ نے ایڈمیشن کر دیا، کالج میں بھیج دیا، کالج میں، اس کے بعد وہ بچی ہماری کہاں جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، بچی کس سے مل رہی ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے، اور بچی کہاں جا رہی ہے، کیا کھا رہی ہے، کیا پی رہی ہے، یہ دیکھنا ماں کی ذمہ داری ہے۔
باپ کی ذمہ داری بچی کی نگرانی کرنا ہے۔ نگرانی کرے باپ کہ میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، میری بیٹی کے دوست کون ہے، میری بیٹی کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، اپنوں کے ساتھ ہے، غیروں کے ساتھ ہے، دوستوں کے ساتھ ہے، دشمنوں کے ساتھ ہے، مذہب والوں کے ساتھ ہے، غیر مذہب والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں اور ان کی نگرانی کرنا باپ کے ذمے ہے۔ اور پھر بھائی بھی ہوتے ہمارے گھر میں۔ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ بھائی رات دن موبائل میں پڑا ہوا ہے، چیٹنگ چل رہا ہے، میسج چل رہا ہے اور گانا گایا جا رہا ہے، پیار کیا تو ڈر نہ کیا، دل دیا ہے جان بھی دیں گے، یہ گانے چل رہے ہیں۔ اور ہم بیٹی سے یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی قرآن کی تلاوت کرے، اور جب تیرے گھر میں ایسے گانا چلیں گے، جب تیرے گھر کا ماحول چیٹنگ کا اور میسج کا، رات دن تیرا بڑا بیٹا موبائل میں پڑا ہوا ہے اور بیٹی کے لیے تو یہ سوچ رہی ہے میری ماں کہ میری بیٹی رابعہ بصریہ بن جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پہلے گھر کا ماحول درست کرنا ہے، پہلے خود جو ہے سدھرنا ہے، پہلے خود دیندار بننا ہے، جبھی ہمارے گھر میں دین آئے گا۔ پھر ہماری بچی جب گھر سے باہر نکلے گی تو با نقاب ہو کر، نقاب کے ساتھ، برقعے کے ساتھ نکلے گی۔ خود جو ہے فیشن پرست ہے، باپ ماڈرن بنا ہوا ہے، ماں ماڈرن بنی ہوئی ہے، فیشن پرست بن کے ہیں، اور بیٹی کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی قرآن کی تلاوت کرے۔ میرے بھائی، جیسا گھر کا ماحول ہوگا بچی کے اوپر ایسا ہی اثر پڑے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اپنے گھر کا ماحول درست کریں، دیندار ماحول بنائیں۔ جب ہماری بچی بات کرے تو اسلام کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر بات کرے۔ ہماری بچی چلے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہماری بچی کا شریعت کے مطابق جبھی ہوگا جب ہمارے گھر کا ماحول صحیح ہوگا۔ اور جب گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہے، بڑا بھائی بگڑا ہوا ہے، ماں بے دین ہے، باپ بے دین ہے، تو پھر ہماری بچی کسی غیر کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ حضرت کچھ اجازت دیجئے، خودکشی کر لینا ہے۔ کیوں بھائی؟ میری بچی بھاگ گئی ہے، شرم نہیں آتی؟ پہلے نگرانی نہیں کرنا ہوا، اب تجھے درد پیدا ہو رہا ہے، اب تیرے دل میں بچی جانے کے بعد احساس ہو رہا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ میرے بھائی، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، پہلے گھر کا ماحول درست کریں، پہلے گھر کا جو دینی ماحول ہے وہ پیدا کریں، جبھی ہماری بچیاں سدھریں گی، جبھی ہماری بچیاں جو ہے قرآن کی تلاوت کریں گی، گھر سے باہر نکلے گی تو با نقاب ہو کر نکلے گی۔ اسی